وہ کہ جن کے لیے نبی مکرم ہاتھ اٹھائے، وہ کہ جن کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم ارشاد فرمائے کہ میرے پاس اولاد نہیں تھی، خدیجہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ اسلام کو مال کی ضرورت تھی، خدیجہ نے اپنا مال میرے قدموں میں رکھ کے سارا مال رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ خدیجہ الکبریٰ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ وہ ہے کہ جو دکھ کے دنوں میں میرے ساتھ تھی، جنہوں نے دکھ میں میرا ساتھ دیا، جنہوں نے مصیبتوں میں میرا ساتھ دیا، جنہوں نے پریشانیوں میں میرا ساتھ دیا۔ اور شب ابی طالب کی گھاٹی میں پتے کھا کے عرب کی وہ ملکہ اتکونا تنو بندہ غریبی اتے ونجے تے کوئی منظر کو جو اور ہونا ہے، لیکن اتو بندہ تلے آوے نا تے پھر بڑا اوکھا ہو گنا ہے۔ تو عرب کی ملکہ تھی، شہزادی تھی کہ جن کے آگے سینکڑوں تعداد نوکرانیاں تھیں، سینکڑوں کی تعداد میں نوکرانیاں تھیں، لیکن جب سے نبی کے نکاح میں، نبی کے حرم میں، نبی کے گھر میں آ گئی، پھر وہ ملائکہ والی سسٹم، وہ شہزادیوں والا سسٹم، وہ تجارتوں والا سسٹم وہ ختم کر دیا، بلکہ حضور کی غلامہ بن کے اپنی زندگی کو گزارا، حضور کی غلامہ بن کے اپنی زندگی کو گزارا۔ بلکہ یہاں تک نہیں، بلکہ آپ سنیں گے کہ تجارت تو بڑے بڑوں نے کی ہے، تاکہ قیامت تک تجارت کرتے رہیں گے، بزنس تجارت، لیکن قربان جائے خدیجہ الکبریٰ، تیری تجارت ایسی ہے کہ تو نے تجارت کی اور محمد عربی کو پا لیا۔ اوکے، انہیں توجہ رکھنی ہے کہ اللہ نے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام چنیا گیا، بلکہ اما خدیجہ الکبریٰ نے خواہش ہے کہ حضور میرا تجارت نہ مال لے کے بنو۔ انہیں گل بڑے مزے نہیں ہے، بڑے غور نال سننی ہے کہ عرب نے اتنی بڑی تاجرہ، حالانکہ بڑے بڑے نکاح نے لوگ، بڑے بڑے تاجر لوگ آ کے نکاح نے بارے چاہنے کہ اگر تہاڈی خواہش ہوئے تو ساڈے نال نکاح کر لو، لیکن آپ منع فرمانیاں رہی۔ لیکن گل وچ کوئی اور رہی، وہ گل کہ اللہ نے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو مال تجارت واسطے ایگری ہو گئے نا، رضا ہو گئے، راضی ہو گئے، بھائی ٹھیک ہے میں خدیجہ نا مال تجارت ملک شام لے کے جانے واسطے تیار ہوں۔ اب وہ ملک شام تجارت کے لیے جب اللہ کا نبی تیار ہوئے تو آپ نے یہ عرض کی حضور پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ بھی فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں، پہلی دفعہ جا رہے ہو تجارت واسطے، تو میں سنیا ہے کہ دنیا تساں صادق اور امین آنی ہے، دنیا تساں صادق اور امین آنی ہے، تے ماں یہ پتا کہ ماں اپنے مال تجارت کے نقصان نہیں ہونے لگا۔ آپ نے اپنا ایک غلام میسرہ نال بھیجا دے، تے اس غلام ایک گل دسی ہے کہ اس بندے نہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا ڈیل کرنا مالا دینا مالا کلنا، یہ ساریا چیزاں تو نوٹ کر کے تے ماں دسنیاں نو۔ اب اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال تجارت لے کے جاتے ہیں۔ اب مال تجارت میں اتنا فائدہ ہوا، وہ فائدہ کہ جو ہے اگلی گل اور دسا، لیکن تھوڑی جی توجہ رکھو کہ مال تجارت میں اتنا فائدہ ہوا کہ پہلے بھی مال تجارت خدیجہ الکبریٰ کا جاتا تھا، لیکن اتنی اس میں پرافٹ نہیں ملی، اتنا منافع نہیں ملا جتنا اس دفعہ جب حضور گئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ منافع، وہ پرافٹ ملی، فائدہ ملا۔ تو میسرہ سے پوچھا نا، انہیں گل بڑے مزے نہیں ہے، میسرہ کو پوچھا نے وہ دس دے صحیح تو کہ جا پایا اس بندے ہاں، آخر لگا کہ اسی اس رستے تے گئے ہاں کہ جیڑا راستہ ویران ہے
تے پہلے بھی جانے ہیں، پر ایک گل بڑی عجیب تکی ہے کہ جس جس راستے تے اساں قافلہ بننا ہے نا، تے اس سونا محمد عربی جتھے جتھے قدم رکھنا ہے نا، وہ وٹے بھی اگے چکنے تے وہ درخت بھی چکنے، تے زبان وچوں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ نے الفاظ نکلے۔ پھر آکھن لگا کہ اسی تے اس رستے تے وینے نہیں ہاں کہ ریگستان ہے، کھنڈرات ہے، تے گرمی پانی دا پتہ انجی چلنا ہے کہ سورج سرے اتے ہی ہے، پر ختیجہ اس واری پتہ ہی نہیں چلیا۔ آپ نے بڑے رانوں پوچھا کی گل ہے اس واری کیوں نہیں پتہ چلیا؟ آخر لگے اما ختیجہ اس دفعہ تے معاملہ انج ہویا کہ جس جس رات سونے نال اسی پیچھے پیچھے بہنے ہیں نا، تو چار اصل اتنے اتنے سایہ کرنا گیا ہے، تب محسوس ہی نہیں ہوئی، سایہ کرنا گیا ہے تب محسوس ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر آخر لگے کہ جدو اسی منڈی تو اجے پہلے ایک ایج رستے چ گئے ہیں جڑا ہر سال رستہ ویلے ہیں کہ جتھے ایک رائے دیا عیسائیہ نا بہت بڑا رہبر رہنما، یعنی یہ سمجھ گئے کہ بہت بڑا مولوی ہے عیسائیہ نا، رائے وہ اپنی زبان جانے پی رہا بہت بڑا، تے ہر دفعہ اسی اس کو ٹھہرنے ہیں۔ پر بڑی عجیب گل ہوئی ہے کہ جدو اسی اصل قافلہ اتنے ٹھہرے ہیں نا، تے اور راہب اجر اسی قافلہ اس نے اس علاقے چ داخل نہیں ہویا، اس نے عبادت گاہ وچ داخل نہیں ہویا، تے کہ منظر تکنا کہ اور راہب اپنی عبادت خانے نے چھت تے کھلوتے آج میں ویکھنا ہے۔